السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، یقول اللہ تعالی فی کتابہ الکریم: فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. میرے عزیز ساتھیو، آج میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، موجودہ صورتحال جو کہ کرونا وائرس، زلزلے اور جو ٹڈی دلوں کا جو یہ عذاب آیا ہے، اسی سے متعلق ہے. کیا یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا پھر یوں ہی؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس کے متعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو تھوڑی سی مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں، اپنے کارناموں کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکثر گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں. میرا جی ساتھیوں، ابھی اس سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، فارسلنا علیہم الطوفان، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے تعلق سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مختلف قسم کا عذاب بھیجے، اور کیوں بھیجے اس کو بھی بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عذاب موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیلیوں پر، یعنی فرعون کے ماننے والوں پہ آتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے تھے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ٹل جائے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دعا کرتے عذاب ٹل جاتی. بار بار ایسے ہی کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. فارسلنا علیہم الطوفان، کہ ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، یعنی اتنی بارش ہوئی کہ ان کی کھیتی، ان کے باغات، گھر ڈوبنے لگے. والجراد، ٹڈی کا عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ٹڈی کا عذاب بھیجا. ٹڈی اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ ان کو کھیتیاں پورے تباہ برباد کر جاتی. اور وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی ایک اللہ کے ماننے والوں کے کھیتیاں، باغات، گھر صحیح سالم باقی رہے، یہاں تک کہ ان کے یعنی فرعون کے ماننے والوں پر ان کے گھروں کے جو لکڑی تھے اس کو بھی ختم کرتے گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوں کا عذاب بھیجا، میڈک کا عذاب بھیجا. میڈک اتنے زیادہ ان کے گھروں میں ہو گئی، ان کے بستر میں میڈک. ایک میڈک کو مارتی تو کئی میڈک پیدا ہو جاتی تھی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے. کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستکبروا، کہ ان لوگوں نے تکبر کی، بڑے بنے، خدائی کا دعویٰ کیا. وکانوا قوما مجرمین، وہ لوگ مجرمین قوم تھے، ظلم و زیادتی کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلم و زیادتی کے بدلے میں ان کو پکڑا. اس سے پہلے کہ آپ جتنے ہی قوموں کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو دیکھیں گے، تو معلوم ہوگا ان پر عذاب اسی کی بنا پر آیا. وہ لوگ بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ایک قوم گزری ہے جو کہتی تھی ما اشد منا قوہ، مجھ سے کون ٹکرائے گا، مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے. وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑ کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے. واقعی وہ لوگ طاقتور تھے ہی، آج کے انسان سے کہیں زیادہ وہ لوگ تھے. لیکن ان پر جب عذاب آیا، ہوا کی عذاب، ان کے منہ کے راستے سے داخل ہوتا اور پیچھے کے راستے سے نکل جاتا، پورا پیٹ کا لیدری چتری نکل کر پیٹ کا جو بھی معدہ وغیرہ تھا سب باہر نکل جاتا تھا، اور مسلسل ان پر ہوائیں چلتی رہی. اس طرح کے مختلف قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں پر بھیجا، جو بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے یہ ہمارے اپنے کرتوت و اپنے کارنامے کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی حفاظت فرمائے. ما توفیقی الا باللہ.